بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ بار بار ایک چیز کی طلب کرتے ہو اور اس کا خیال چاہنے کے باوجود بھی اپنے دل سے نہیں نکال سکتے تو اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہے۔ اللہ کا کوئی بھی کام حکمت کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہماری سوچ اور خیال پر ہی اللہ کا قبضہ ہے۔ اللہ ہی ہماری سوچ کو بدلتا ہے اور ہمارے دل میں ڈالتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے، یعنی ہم اللہ کی مرضی کے بغیر تو کوئی چیز سوچ ہی نہیں سکتے۔ وہی ہمارے دلوں میں ڈالنے والا ہے، بے شک وہ دل کے بھید اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اور اگر انسان کوئی خواہش کرتا ہے تو اس کا راز اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی اگر اس میں کوئی حکمت پوشیدہ نہ ہو تو ہم کیسے چاہ سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تو وہ ہے جس کی اجازت کے بغیر درخت سے کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا، اور اللہ ہی کسی چیز کی چاہت دل میں ڈالتا ہے۔ جب انسان ایک چیز کے لیے بار بار طلب کرتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے اور وہ چاہ کر بھی اسے بھول نہیں پاتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں اللہ کا کوئی راز پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز عطا کرنا چاہتا ہے۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ آپ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، دوسری یہ کہ آپ اس چیز کی طلب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ بھی تو یہی چاہتا ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کرو اور میری پاکی بیان کرو، میری تعریف کرو۔ جس طرح ایک بچہ اپنے والدین سے کچھ منوانے کے لیے ان کے پاس جاتا ہے، پیار محبت سے ان کے پاس بیٹھتا ہے، ان سے اپنی بات منواتا ہے، اسی طرح اللہ چاہتا ہے کہ ہم بھی ایسے اوقات میں اللہ کے پاس بیٹھیں جن کو وہ پسند کرتا ہے، یعنی تہجد کے وقت اللہ کے پاس بیٹھیں، تہجد کے وقت اللہ سے اپنی بات کو منوائیں۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو ایک اشارہ ہے جس کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ عزیز ساتھیوں، اللہ کے ان خاص اشاروں کو سمجھیں اور اپنی من پسند چیز کو اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کے لیے اس کی تعریف کریں، اور ایسے وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جائیں، اس سے مانگیں جب وہ دینے پر آمادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دلی خواہشات کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔